أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، نئے سال کے نئے دن میں آپ کو میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ سبھی بچے بہت ہی خوشی کے ساتھ کلاس میں شامل ہوئے ہیں۔ چہرے پر رونق ہے کہ کئی دنوں کے بعد ہمیں مدرسے کی وہ رونقیں، وہ بہاریں، وہ اساتذہ کا پڑھانا اب دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ مقدس کلام مجید اور مقدس کلام مجید کے متعلق ہمیں کچھ سننا ہے۔ کیا ہے قرآن شریف؟ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک نام لکھا ہوا ہے قرآن شریف۔ کیا ہے قرآن شریف؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ مقدس کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ہم بندوں کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو ہم بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کلام مجید میں رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کلام مجید یعنی اللہ رب العزت کا کلام۔ کیا ہم اللہ رب العزت کا کلام سن سکتے ہیں؟ کیا ہم نے سنا ہے؟ کیا بچوں آپ نے سنا ہے؟ یا کسی نے، آپ کے رشتہ داروں نے سنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کلام مجید ہمارے آقا جناب روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ ایسا کلام مجید یعنی مقدس کلام مجید اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اتنا مقدس کلام جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ مکمل قرآن شریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ اور اس کی بہت بہت عظمت ہے، بہت بہت فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہی اللہ کا کلام آج ہم اس کی تلاوت کرنے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب کیوں آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہمارے یہاں آنے کی؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ آپ قرآن شریف سیکھیں۔ قرآن شریف میں اندر کیا احکامات آئے ہیں، کیا رہبری ہے، وہ سب سیکھنے کے لیے الحمدللہ آپ مدرسے میں آئے ہیں۔ استاد آپ کو وہ سب باتیں سکھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن شریف کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی ہے۔ بچوں، کیا ہے قرآن مجید؟ کس کا کلام ہے؟ سب مل کر بولو، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن شریف
کس پر اتارا گیا، کس پر نازل کیا گیا؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدس کلام مجید کو نازل کیا گیا۔ یہ وہی قرآن ہے جو قرآن کی فضیلت میں ہمارے آقا جناب روح فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مقدس کلام مجید کا پڑھنا ثواب ہے، اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ دیکھو آج دنیا میں بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم بہت لوگوں کو پہچانتے ہیں جس میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے بڑے سائنسداں ہیں، سب لوگ ہیں، لیکن ان سب لوگوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو ہم کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جو میرے آقا کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو جب بھی حضور کا نام کسی بیان میں آپ سنو، استاد سے آپ سنو، ابا سے آپ سنو، کسی سے بھی جب آپ سنو تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ دنیا میں یہ جتنے لوگ ہیں اور جتنی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اس سب تعلیم سے بہتر تعلیم، بہتر علم مقدس کلام مجید کا علم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی ہے، کیا فرمایا؟ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ماشاءاللہ۔ تو سب بچوں آپ چاہتے ہو کہ قرآن سیکھنا؟ کون کون چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ قرآن شریف سیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اچھی طرح سے سیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں بہتر کون ہے؟ حضور نے بتا دیا ہے کہ قرآن شریف سیکھنا اور سکھانا، یہ وہ شخص سب سے بہتر شخص ہے۔ اس لیے ہم کو بھی قرآن پہلے سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہم آگے چل کر قرآن مقدس کو سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ مقدس کلام مجید ہے، اور اس کو سیکھنا یہ افضل عمل ہے اور بہت ہی بہترین ثواب کا ذریعہ ہے۔ مقدس کلام مجید کا ایک حرف پڑھنا، یعنی اگر کوئی شخص الف لام میم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ بولو بچوں، الف لام میم، صرف الف لام میم، یہ اگر اتنا ہی کوئی اگر شخص پڑھتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کو درستگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے بھی ہم پڑھتے چلے جائیں تو صحیح نہیں ہوگا، ہم کو مقدس کلام مجید کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے، تجوید کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ تمام بچے جو ہے ماشاءاللہ گزشتہ سال دوم جماعت میں، دوسری جماعت میں پورا مقدس کلام مجید کا عامہ پارہ یعنی 30واں پارہ مکمل طور پر آپ نے پڑھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں سورتیں یاد کی ہے۔ یاد کی ہے نہیں یاد کی ہے؟ ماشاءاللہ سورت الفیل سے لے کر سورت الناس تک سب نے پڑھا ہے نا؟ بتاؤ پڑھا ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ سب پوری چھٹیوں میں سب نے یہ مقدس کلام مجید پڑھا ہوگا۔ خاص طور پر ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے مقدس کلام مجید جس میں نازل ہوا ہے۔ تو مقدس کلام مجید کو آپ رمضان مہینے میں بھی پڑھے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جب تک چلتا رہے گا، ہماری زندگی رہے گی، ہم مقدس کلام مجید کو پڑھتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اس کلام مجید کے بارے میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، اور آئندہ بھی مقدس کلام مجید کو ہر دن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مقدس کلام مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گزشتہ سال جن صورتوں کو ہم نے یاد کیا تھا، بچوں یاد کیا تھا نا؟ کس کس نے یاد کیا تھا؟ ماشاءاللہ 10 صورتوں کو بائی ہاتھ تو کیا تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ جب ہم نے قرآن شریف پڑھا تھا
تو مکمل قرآن شریف کے جو 30ویں پارے میں ہیں، 30ویں پارے میں زیادہ تر بچوں کو سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک کی سورتیں یاد ہو گئی تھی، لیکن ہمیں تو دوم جماعت میں 10 سورتیں یاد کرنی ہے، اور بھی زیادہ یاد کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ 10 سورتوں میں سے کہیں سے ایک سوال میں آپ کو کرنے والا ہوں، ہاں برابر توجہ سے دیکھیے، صحیح طور پہ اس کا جواب دینا ہے۔ میں جس طرح سے پڑھوں گا اس کی اگلی آیت آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ سب تیار ہیں۔ میں ابھی اس کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں، صحیح سے اس کی تلاوت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش۔ اس کے آگے پڑھیے، آپ کو ایک مختصر سا وقفہ، ایک 10 سیکنڈ کا وقفہ آپ کو دیا جا رہا ہے، جلد۔ ماشاءاللہ، کسی نے جواب دیا؟ کس نے جواب دیا؟ لإیلاف قریش کے بعد یہ سورۃ القریش ہے، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ انشاءاللہ اب اور ایک آیت کے بارے میں آپ کو پوچھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کی اگلی آیت پڑھ کے سنائیے۔ آپ کو کچھ وقفہ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوشش کیجئے کوشش کیجئے۔ ماشاءاللہ، ابھی تک کوئی بھولے نہیں ہے۔ کیا بتایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ایک سوال، آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا، انشاءاللہ سب جواب دیں گے نا؟ جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی پوچھ رہا ہوں لیکن اس میں کچھ تھوڑا ڈیفرنس رہے گا، تھوڑا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صحیح طور سے دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ جو سورت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس سورت کا نام کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ کون بتائے گا؟ وقفہ مل رہا ہے آپ کو انشاءاللہ، جلدی۔ کون ہے؟ سورۃ الکوثر۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ تمام بچوں نے اچھے جوابات دیے۔ گزشتہ سال جو پڑھے تھے اسے یاد رکھے، اور جو بچے ابھی تک مجھ کو اس کا جواب نہیں دیے، میں استاد ضرور جان رہے آپ کے بارے میں۔ آج آپ کا پہلا دن ہے اس لیے کچھ ہوم ورک نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ، سب بچے تو گزشتہ سال سب اچھی طرح سے سبق یاد کر رہے تھے، گھر سے جو آنسر سے لکھے لا رہے تھے۔ اس سال آج کا جو آپ کا پہلا کلاس ہے، لیکن اس کلاس میں گزشتہ سال جو آپ نے 10 سورتیں یاد کیے تھے، ان 10 سورتوں کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو ٹائم صبح سے لے کر شام تک ہے۔ آپ شام میں آپ کا جو 2nd سٹینڈرڈ 3rd سٹینڈرڈ کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ میں اپنا میسج، وائس میسج ڈالنا ہے، یعنی یہ 10 سورتوں کو یاد کر کے، یعنی پہلے سے یاد ہی ہے آپ کو، اس کو دوبارہ سنانا ہے۔ تمام بچے یاد رکھیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو 10 سورتیں ہم نے گزشتہ سال یاد کیے تھے، انہی 10 سورتوں کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، استاد کے واٹس ایپ نمبر پہ آپ کو سینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ سب بتاؤ کون کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ سب تیار ہیں۔ انشاءاللہ استاد انتظار کریں گے، کون کون اچھی طرح سے سنائے گا، استاد اس کو اچھا تحفہ دیں گے۔ تو اس لیے اچھی طرح سے یاد کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سنانے کے لیے، دوسرے بچوں سے اچھا سنانے کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم کو اچھی طرح سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد آپ کے ابا سے پوچھتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟
استاد کی بات ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ. ابھی جو 3 سوال پوچھے ان جن بچوں نے اس کے جوابات دیے، بہت سارے بچوں نے دیے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جن بچوں نے اس کے جواب نہیں دیے ہیں وہ بالکل غمگین نہ ہو، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ جلد سے جلد ہمیں وہ یاد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آپ بالکل بھی غمگین نہ ہوئے، لیکن ہم کو قرآن مجید کو پڑھنا ہے روزانہ بغیر ناگاہ کے. انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مقدس کلام مجید پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، ابھی تک آپ ادب کے ساتھ بیٹھے تھے، ابھی اسی طرح سے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں ہمارے آقا، مدینے والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پیش کرنی ہے. تو تمام بچے صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں، جس طرح سے ہم روز مدرسے کے اختتام پر کھڑے ہوتے ہیں. انشاءاللہ کھڑے ہو جائیے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملا لیں. انشاءاللہ صلاۃ شروع ہو رہی ہے. صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ. توسلنا ببسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وكل مجاهد لله وأهل البدر